کیا شوگر کا علاج صرف طب یونانی ہی کر سکتی ہے؟ آج کل انٹرنیٹ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہر طرف دعویٰ جات کی بھرمار ہے کہ جناب ہم شوگر ریورس کر دیں گے، ہم شوگر ٹھیک کر دیں گے، ہم اتنے دنوں میں کر دیں گے شوگر۔ ہم نے بہت ریسرچ کی، اس وقت کم از کم پاکستان میں بھی 5 کروڑ کے قریب شوگر کے مریض موجود ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج دانیال شیس۔ یہ پچھلے 27 سال سے اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس ٹاپک پر مریض دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کو قدرتی طریقے سے کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی طب یونانی ہی شوگر ریورس کر سکتی ہے۔ سر آج ایک بڑے انتہائی اہم اور سینسٹیو ٹاپک پر بات ہوگی آپ سے نا۔ آج ہم بہت سے ایسے حقائق کھولیں گے، بہت سے ایسے میتھس کو توڑیں گے جو یہاں معاشرے میں رائج ہے کہ شوگر کے علاج کے حوالے سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، خواہ ایلوپیتھک کا ہو، خواہ ہومیوپیتھک کا ہو یا جس بھی وہ طریقہ علاج کا ہو۔ تو آج کل جو حکماء حضرات ہیں، جو طب یونانی کے ماہرین ہیں، ان کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ شوگر کو نہ صرف ریورس کرتے ہیں بلکہ شوگر کو ختم کرتے ہیں، کہ اگر ان کا مریض جو ہے، جو دیکھا گیا علاج کیا گیا مریض ہے، وہ اپنے باقاعدہ لائف سٹائل پہ چلے تو ساری زندگی کے لیے شوگر ریورس ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہیلتھ پلس نیوز کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا لائف سٹائل ہے جو کہ 100% ریورس ہو سکتا ہے۔ آپ میڈیسن لیتے ہیں یعنی کہ باہر سے، یا وہ کھانا جو کھا رہے ہیں جس سے جسم میں جا کے شوگر جو ہے وہ سپائک ہو رہی ہے، بار بار بڑھ رہی ہے، تو جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے انسولین ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسولین ہے آپ کی وہ ناکافی رہ جاتی ہے، وہ پراپر کام نہیں کر پاتی، صحیح، بجائے اس کے کہ وہ جسم میں موجود پہلے سے جو انسولین ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ آپ ایکسٹرا انسولین دیتے ہیں یا ایسی سلفر اینڈ یوریا ایسی میڈیسن جو ہیں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ انسولین ایکسٹرا جو ہے لبلے پہ سے سیکریٹ کرواتی ہیں، زور دے کے اور نکلواتی ہیں کہ آپ شوگر کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے۔ طب یونانی نیچرل طریقہ، دنیا میں جتنے بھی طریقے علاج جو ہیں وہ رائج ہیں، جو نیچرل ہیں، جیسے آیورویدک ہے، چائنیز طب ہے، یونانی طب ہے، انہی کے پاس اس چیز کا مکمل طور پر حل موجود۔ اچھا ایک اور سوال پھر میں اسی سے ریلیٹڈ کروں گا اپنے پہلے کویشچن سے، کہ دیکھیں یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں جب ان میں پھر یہ ایک طرح کے مسائل کیوں آتے ہیں ایک ہی طرح کے، کہ جتنے مثال کے طور پہ ہم میل کی بات لے لیتے ہیں کہ میل شوگر پیشنٹ ہے جو ہے وہ اس کی آنکھیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں اینڈ پہ جب وہ مسلسل ادویات لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیور پہ بھی بیڈ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کو ٹیسٹیز کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ میل جو اس کی ایڈی کا مریض ہو جاتا ہے یا اس کو اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ یہ آخر ایک ہی طرح کے مسائل کیوں آ رہے ہوتے ہیں ان پیشنٹ کو؟ کیا وہ بھی شوگر وہاں جمع ہو رہی ہوتی ہے یا کیا ہو رہتا ہے؟ ان کو آرتھرائٹس کا مسئلہ بھی بنتا ہے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ آپ کی وہ جو شوگر پارٹیکلز ہیں وہ سیلز کے اندر جو ہے نا آپ ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ اچھا، اصل میں ان کے ساتھ ان کے ساتھی جو ہیں، جو منرلز ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں۔ میگنیشیم بہت ضروری ہے شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے، کرومیم جو ہے وہ ساتھی ہے انسولین کا، وہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے باقی منرلز جو ہیں وہ آپ کے ڈائٹ میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کمزوریاں جو ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور میل کو پرابلم آتی ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ آنکھیں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں، گردے کمزور ہوتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں اسی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں کہ ان کی ضرورت کے نیوٹرینٹس ان کو نہیں ملتے۔ ہمیں نیچر میں واپس آنا ہے، ہمیں ایسی ہربس کا استعمال کرنا ہے جو کہ نیچرلی اس کو کنٹرول بھی کریں اور ان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو ہماری ڈائٹ میں نہیں رہیں۔ ہم آپ کہہ لیں کہ لکیلی یا ان لکیلی جیسے بھی کہیں، ہم ایسی ڈائٹ لے رہے ہیں جس ایرا میں ہم جی رہے ہیں، اس ایرا میں ایسی ڈائٹ لینا ہماری مجبوری ہو گئی ہے جو کہ اپنے اندر مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں ہربس کا سہارا لینا پڑے گا۔
ہمیں ایسی چیزیں لینی پڑیں گی, ایسے ماہر معالج کے پاس جانا پڑے گا جو ہمیں بتا سکے کہ آپ نے کیا کھانا ہے. اچھا, اب اس کا کیا آپ کہیں ناظرین کو یا ہمارے جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کو کیا حل تجویز کریں گے کہ وہ پہلے سٹیپ کے طور پر کیا کریں اپنی شوگر کو ریورس کرنے کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلا جو کام ہے نا, سب سے پہلے تو وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کو بہتر کریں. اچھا, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھا پی کے جو بیٹھے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں, لیٹ رہتے ہیں, ہارڈ ڈرامی چھوڑیں, ٹھیک ہے, اٹھ کے کام کریں, محنت کریں, جسم کو ایکٹیو کریں. یہ پہلا کام, یعنی ایکٹیو لائف سٹائل اپنا لیں. جی جی, یہ پہلا کام ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ہے نا, ہمارے کچن میں ایسی چیزیں موجود ہیں اگر ہم انہیں ڈیلی شامل کر لیں, جس میں دار چینی کا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. جی بالکل, جس میں دار چینی کا پاؤڈر ہے, میتھی کا پاؤڈر ہے, میتھی دانہ جو ہے اس کا پاؤڈر ہے, ٹھیک ہے, آملہ پاؤڈر ہے. اچھا, یہ چیزیں اگر مکس کر کے ہم استعمال کریں, ٹھیک ہے, صبح کے ٹائم روزانہ ناشتے سے پہلے اگر آپ تھوڑی سی مقدار کے اندر میتھی دانے کا پاؤڈر, اچھا, ٹھیک ہے, آملے کا پاؤڈر یعنی کہ ہاف ٹی اسپون آملہ پاؤڈر لے لیں, ہاف ٹی اسپون میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں, اور 1/4 ٹی اسپون جو ہے دار چینی کا پاؤڈر, یہ آپ پہلے لے لیں. آپ کھانا کھانے سے 15-20 منٹ پہلے لے لیں, ٹھیک ہے, پھر کھانا کھائیں. تو آپ دیکھیں آپ کا گلوکوز سپائک نہیں کرے گا, ایک دم اوپر نہیں جائے گا, ایک دم جو ہے وہ اوپر سپائک نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اب آتا ہے آپ کا دوپہر کا کھانا, ٹھیک ہے. اب کوشش کریں کہ اپنے میلز کو جو ہے نا آپ بجائے 3 دفعہ کھانے کے, کھانوں کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. اچھا, ٹھیک ہے, بجائے بڑا بڑا کھانے کے نا زیادہ آپ زیادہ مقدار میں, یعنی زیادہ مقدار میں کھانا اور زیادہ دیر بعد کھانا, یہ دونوں کام نہ کریں. اچھا, ٹھیک ہے. تقریباً اگر آپ نے 8 بجے ناشتہ کیا, ویسے تو ناشتہ ہمارے یہاں 12 بجے ہوا کرتا ہے, جو ماحول بن گیا ہمارا. اگر 8 بجے ناشتہ کیا ہے تو آپ 10-11 بجے قریب کوئی ایک پھل, ٹھیک ہے, وہ آپ مناسب مقدار میں لیں. یہاں پر آج کل خربوزے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خربوزہ کھا لیں گے تو پھیکا خربوزہ, وہ شوگر والا کہتا ہے مجھے دے دیں میں کھا لیتا ہوں. پھیکا خربوزہ کھائیں چاہے میٹھا خربوزہ کھائیں, دونوں میں شوگر ایک ہی طرح ہوتی ہے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیں بات, یہ نہیں ہے آلو تو میٹھا نہیں ہوتا نا, تو اس میں شوگر تو بہت ہائی ہے, اس کی گلائسیمک انڈیکس جو ہے اس کی ہائی ہے, 98 ہے. چینی کی جو ہے وہ گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ 100 ہے, تو آلو کی جو ہے وہ 98 ہے. خربوزہ میٹھا اور پھیکا دونوں ایک طرح شوگر بڑھاتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ پھیکا ہے تو میں زیادہ کھا لوں, میٹھا تو کم کھاؤں, ٹھیک ہے. شوگر کا مریض آم بھی کھا سکتا ہے, شوگر کا مریض کھجور بھی کھا سکتا ہے, شوگر کا مریض جو ہے انجیر بھی کھا سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں, لیکن ود ان لمٹ, ٹھیک ہے. لمٹ میں کھائیں گے تو آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آتی ہے بات دوپہر کھانے میں. جامن کی گٹھلی جو ہے, جی جی, اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. اچھا, ہاف ٹی اسپون جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ, 1 گلاس پانی کے ساتھ اس کو پئیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو لبلبہ ہے اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے. یہ سائنٹیفک بیسس میں بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میری کو اپنی بات ہے, اس پہ ریسرچ پڑی ہوئی ہیں, آپ سرچ کریں گے, دیکھیں گے, نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ ریسرچ پیپرز مل جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی شوگر کو مینٹین کرتا ہے. جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر, اس کو ہم بیکار میں پھینک دیتے ہیں. اچھا, اب آتا ہے, میں نے پھر دوبارہ بات کروں گا, مارکیٹ میں اس وقت بہت زیادہ خربوزہ جو ہے آیا ہوا ہے. خربوزے کا چھلکا, اچھا, اور اس کے بیج, ٹھیک ہے, اس کے بیج میں گودا سا ہوتا ہے, وہ گودا اور بیج سارا اکٹھے ہی لیں اور چھلکا لے لیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ بلینڈر میں بلینڈ کر کے اور اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اس کو نچوڑ لیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس کا یعنی جوس نکال لیں, اس کو نچوڑ لیں. اس کے بعد آپ دوپہر کھانے کے یا شام میں 4 بجے کے قریب, کوئی چینی وغیرہ اس میں نہیں ڈالنی, کچھ ٹیسٹ ڈیولپ کرنی, کوئی چیزیں ڈالنی, اس کو ویسے ہی پئیں, ٹھیک ہے. کتنی کی مقدار ہو, وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں ایک خربوزہ ہے تو ایک خربوزے کا چھلکا اور اسی کا جو ہے نا وہ بیج جو ہے وہ پورے جو آپ گچھا سا بنا ہوتا ہے وہ بیج لے کے اسے ڈالیں اور 1 گلاس پانی ڈال دیں, اس کو بلینڈ کریں اور کپڑے سے اسے پون لیں, چھان لیں, ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر منرلز رچ ہوں گے, اچھا, وائٹامن رچ ہوں گے, میگنیشیم رچ ہے وہ. اس سے ایک تو یہ آپ کی گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی, آپ کے کڈنیز بہتر ہوں گے, آپ کا یورین کا فلو بہتر ہوگا, اور آپ کا لبلبہ بہتر کام کرے گا, اور نیند بھی اچھی آئے گی. اچھا, ٹھیک ہے. اتنے فائدے ہیں اس کے. یہ آپ 4 بجے, جس کو ہم پھینک دیتے ہیں, ہاں, جس کو ضائع کر دیتے ہیں, 4 بجے کے قریب اس کو پئیں, ٹھیک ہے.
اگر آپ سیزن میں اس کو روزانہ کر لیتے ہیں اس بندے کے پورے سال میں گردے جو ہیں وہ فٹ رہیں گے. اچھا, کڈنیز کے لیے بہترین ہے. ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر کڈنیز آپ کے ویک ہو رہے ہیں یا ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا ڈاؤن جا رہا ہے, آپ کی ای ڈی کا مسئلہ آ رہا ہے, ایرکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ آ رہا ہے, تو شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں رات کے کھانے کی طرف. پھر رات کو بھی تو کھانا ہے جی. جی اب ہم رات کو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں بلکہ, اور پھر سو جاتے ہیں جناب. دیکھیں رات کے کھانے میں صرف میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں جو شوگر اسپیشلسٹ ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوڈ کھایا جائے جس کی گلائسیمک انڈیکس لو کم ہو, اچھا ہائی نہ ہو. تو چاول رات کو نہ کھائیں. اچھا, ہم لوگ اکثر بریانی شرانی اس طرح چیزیں رات کو کھاتے ہیں اور لیٹ نائٹ کھاتے ہیں. بالکل, تو یہ چیز نہ کھائیں. دیکھیں جو طب میں, یونانی طب میں جو حکمہ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اندر جو سبزی ہیں وہ نہ کھائیں شوگر کے مریض جو ہیں, آج سائنس نے وہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو زمین کے نیچے ہوتی ہیں جیسے مولی ہے, شلجم ہے, گاجر ہے, ان تمام کی گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ چیزیں تو دیکھا طب نے تو پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے, اصل طریقہ علاج تو طب ہے. ہاں ریسرچ ہو کے چیز سامنے آتی ہے تو وہ پلس پوائنٹ ہے, وہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے, اور پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کیوں منع کی گئی تھی. تو وہ چیزیں وہ رات کو یہ چیزیں نہ استعمال کریں. صحیح. رات کے کھانے میں جو سب سے بہتر جو ہے وہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے جو میں عرض کروں ایک آسان سا نسخہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ رات کھانے کے بعد آملہ پاؤڈر, اچھا, السی پاؤڈر اور 2 اخروٹ, یعنی کہ ایسے کریں کہ آپ ½ ٹی اسپون آملہ کا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون السی, ٹھیک ہے, اور 2 اخروٹ, یہ اچھی طرح سے چبا کر کھا لیں اور 1 گلاس پانی پئیں, آدھا گلاس پانی پئیں. کیونکہ بعض اوقات شوگر کے ایسے پرابلم ہوتی ہے کہ ان مریضوں کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, تو رات کو پانی وہ کم پئیں. تو تھوڑے پانی کے ساتھ یہ کھا لیں, نیند بھی اچھی آئے گی ان کی, اور ان کا جو شوگر لیول ہے وہ بھی پوری رات میں کنٹرول رہے گا. کیونکہ شوگر کا مریض جو ہے نا اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ صرف ہائی کا معاملہ نہیں, اس میں لو کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جہاں جو اس کی جو ہائپو میں چلے جاتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ شوگر کا لیول بہت زیادہ گر گیا, تو وہ گرنے سے بھی بچانا ہے ہم نے. تو رات کو کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے, اور یہ ہلکا پھلکا کھائیں گے تو وہ بھی شوگر ان کی مینٹین رہے گی. جی ناظرین, یہ تھے دانیال شیس جنہوں نے آج شوگر کے مریضوں کے لیے وہ تمام جدید سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ کس طرح شوگر جو ہے وہ نہ صرف ریورس ہو سکتی ہے بلکہ آپ مستقل طور پر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ نے کچھ نئی باتیں جانی ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی اضافہ ہوا ہے آپ کے علم میں, تو ہمارے لیے دعا ضرور کیجئے گا, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا, اور رائے میں اپنے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.